السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین. اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان سے پہلے چند موضوعات پر مسلسل دروس کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن ماہ رمضان کی مناسبت سے ان دروس کو بند کر دیا گیا تھا، اور پھر رمضان کے احکام مسائل اور اس کے بعد زکوٰۃ کے احکام مسائل پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو ہوئی تھی. رمضان سے پہلے جس موضوع کو ہم نے شروع کیا تھا، یا جن موضوعات میں سے ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا، وہ تھا امت مسلمہ کی خصوصیات، جو ہر جمعہ کو آپ سعودی عرب کے ٹائم 9 بجے کے مطابق ہوا کرتا تھا، رات 9 بجے سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق. انشاءاللہ آج سے دوبارہ اس سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے، دوبارہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے 4 دروس ہمارے اس موضوع پر ہوئے تھے، اور ان 4 دروس میں امت مسلمہ کی جو خصوصیات دنیا سے متعلق ہیں، میں نے ان کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی. یقینی بات ہے کہ امت مسلمہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بے شمار خصوصیات ہیں. ان ساری خصوصیات کو انسان نہیں بیان کر سکتا ہے. البتہ جو اہم خصوصیات تھی، ان اہم خصوصیات کو ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی. تقریباً 15 خصوصیات ہم نے بیان کی تھی، وہ خصوصیات جن کا تعلق دنیا سے ہے. آج سے انشاءاللہ ہم ان خصوصیات کو بیان کریں گے جن کا تعلق آخرت سے ہے. یہ امت بڑی عظیم ہے، یہ امت بڑی افضل امت ہے، اور سب سے بہترین امت ہے جسے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر لوگوں کے لیے برپا کیا. کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. اتنی بہترین امت اس روئے زمین پر نہیں پیدا ہوئی ہے. سب سے افضل امت اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اس امت کی بہت ساری خصوصیات ہیں جن کا تعلق دنیا سے بھی اور آخرت سے بھی ہے. آج کے درس سے انشاءاللہ آخرت کی خصوصیات کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دنیا اور آخرت میں دونوں کے لحاظ سے یہ امت سب سے افضل اور سب سے بہترین امت ہے. کنتم خیر امہ، اللہ رب العالمین مطلق فرمایا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی سب سے بہترین امت ہے. یہ ہر مسلمان کو اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ اس سے افضل امت نہ پیدا ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے اس روئے زمین پر، اس کائنات پہ. اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین امت کا ٹائٹل دے کر کے، خطاب دے کر کے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور ہم دنیا والوں کے لیے پیدا کیے گئے. دنیا والوں کے لیے ہم کو اللہ رب العالمین نکالا کہ دنیا والوں کو وعد و نصیحت کیجیے، دنیا والوں کو امن و امان کا پیغام دیجیے. اور سب سے بڑا امن کا پیغام توحید کا پیغام ہوتا ہے. دنیا والوں کو فساد سے روکیے، اور سب سے بڑا فساد شرک ہوتا ہے. اس لیے اس امت کو اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کے لیے بنایا ہے. ہم اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور لوگوں کو معروف کا حکم دینا، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، یہ بھی سب سے اہم مشن ہے، سب سے اہم مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا. معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی اس امت کی خصوصیات میں سے، پہچان میں سے ایک بڑی پہچان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اور یہ امت دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے سب سے عظیم اور سب سے افضل امت ہے. آخرت کی جہاں تک خصوصیات کا تعلق ہے، تو اس میں نمبر 1، قیامت کے دن اس امت کے افراد کے اعضاء
वज़ू की वजह से चमक रहे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप क़यामत के दिन अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? पूरी दुनिया इकट्ठा होगी, हज़रत आदम से लेकर के और क़यामत के आखिरी इंसान तक सारे के सारे लोग इकट्ठा होंगे, जमा होंगे, तो आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे इतनी सारी उम्मतों के अंदर? तो हमारे नबी ने फरमाया इन्नुहुम यअतूना गुर्रम मुहज्जलीन यौमल क़ियामति मिनल वज़ू, वो क़यामत के दिन वज़ू के आसार से उनके चेहरे और उनके हाथ पांव चमक रहे होंगे, मैं इनसे पहचान लूँगा कि हमारी उम्मत के लोग हैं। गुर्रन का मतलब है वो घोड़ा जिसके पेशानी पर चमक हो, और यहाँ मुराद पूरा चेहरा है, और मुहज्जलीन जिसके वो घोड़े जिसके हाथ और पाँव के अंदर चमक होती है वो मुराद हैं। तो इंसान वज़ू करता है, चेहरे को धुलता है, हाथ को धुलता है, पाँव को धुलता है, तो क़यामत के दिन वज़ू के आसार से ये सारे चेहरे और ये पाँव और हाथ सब चमक रहे होंगे, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पहचान ले जाएंगे। जैसा कि हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वदित्तु अना क़द रअयना इख़वानना, हमारी ख्वाहिश थी कि अपने भाइयों को हम देखें। क़ालू अस्हाबु, तो आपके सहाबा ने आपसे फरमाया अवलैसा इख़वानुका या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क़ाल अंतुम अस्हाबी, तो आपने फरमाया कि तुम मेरे सहाबा हो। यकीनन सहाबा आपके भाई भी थे, दीनी भाई थे, लेकिन ये सोहबत का शरफ उन्हें मिला, ये ज़्यादा ऊंचा मकाम है सोहबत का शरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों में से जिसको चाहा अपने नबी की सोहबत के लिए मुंतखब किया। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात के लोगों का दिल देखा तो सबसे बेहतर दिल जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अपनी नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब किया। उसके बाद और लोगों के दिलों को देखा तो तब से बेहतर दिल सहाबा कराम का पाया, सबसे पाकीज़ा सबसे साफ सुथरा दिल उनका पाया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की सोहबत के लिए उनको मुंतखब किया। तो वो सहाबा हैं, वो दीनी भाई तो है ही हैं, लेकिन दीनी भाई से ऊंचा मकाम सोहबत का है। नबूवत के बाद सोहबत का मकाम मर्तबा होता है, इसलिए सबसे अफजल अम्बिया किराम हैं, और अम्बिया किराम के बाद सबसे अफजल सहाबे किराम होते हैं। लिहाजा वो सहाबा थे जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की सोहबत के लिए मुंतखब किया, जो इस धरती और सूरज ज़मीन पर इंसान नुमा फरिश्ते थे, इंसान नुमा फरिश्ते थे, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की सोहबत के लिए मुंतखब किया, जिनके लिए जन्नत का वादा किया, जिन्हें अल्लाह ने माफ़ कर दिया, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, रिज़्क़ करीम का, जन्नत का अल्लाह ने उनसे वादा फरमाया। तो मां नबी ने फरमाया तुम मेरे सहाबा हो, तुम मेरे सहाबा हो। वो इख़वानुल्लज़ीना लम यातू बाद, और मेरे भाई वो होंगे जो अभी तक नहीं आए, जिनको हमने नहीं देखा। फ़क़ालू कैफ़ तारिफ़ मन लम याती बादु मिन उम्मतिका या रसूल अल्लाह, तो लोगों ने कहा कि आप कैसे उन्हें पहचानेंगे जिनको अभी तक आपने देखा ही नहीं, या जो अभी तक आए ही नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कैसे पहचानेंगे क़यामत के दिन? इतनी सारी उम्मतें होंगी, इतने सारे लोग होंगे, उन सारे लोगों में आप उन्हें कैसे पहचानेंगे? तो मां नबी ने फरमाया इन्नुहुम यअतूना गुर्रम मुहज्जलीना मिनल वज़ू, वो क़यामत के दिन कैसे आएंगे? वज़ू की वजह से उनके चेहरे और उनके हाथ पाँव चमक रहे होंगे, क्योंकि वज़ू इबादत है। जहाँ जहाँ पानी पहुँचेगा हाथ और पाँव में, जिनको इंसान वज़ू के अंदर धुलता है, वो सारे के सारे आज़ा क़यामत के दिन चमक रहे होंगे, लिहाजा मैं उन्हें पहचान जाऊँगा। ये सही मुस्लिम की रवायत। इस तरीके से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं इन्न उम्मती यातूना यौमल क़ियामति गुर्रम मुहज्जलीन मिन अथर वज़ू की, हमारे नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लोग ऐसे आएंगे कि उनके चेहरे और हाथ पाँव वज़ू के निशाना से चमक रहे होंगे। फिर अबू हुरैरा ने फरमाया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फमन इस्तताअ मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फलयफ़अल, तुम में से जो चाहे अपनी चमक को बढ़ा ले तो अपनी चमक को बढ़ा ले। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत। इससे मालूम है कि क़यामत के दिन उम्मत मुहम्मदिया के हाथ और पाँव चमक रहे होंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वजह से उन्हें पहचान जाएंगे। इस तरीके से सही मुस्लिम की रवायत है कि हमारे नबी ने फरमाया इन्ना हौज़ी अबअद मिन अयला मिन अदन, कि हमारे हौज़ की जो दूरी है वो एला से, अदन से लेकर के एला तक है। फ़हुव अशद्दु बयाद मिन सल्ज, और ये मदीने यमन के दो शहरों के नाम हैं,
یا ایلا جو ہے یہ شام کے شہر کا نام، اور عدن یہ یمن کے ایک شہر کا نام ہے۔ فَهُوَ أَشَدُّ بِيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ، یہ جو حوض ہوگا یہ برف سے بھی زیادہ سفید ہوگا، یعنی اس کا پانی برف سے بھی زیادہ سفید۔ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ وَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدِّ النُّجُومِ، اور اس کے جو برتن ہوں گے، آپ خورے ہوں گے جن کے اندر لوگ پانی پئیں گے، وہ تاروں کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ۔ وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ، اور میں لوگوں کو اپنے حوض سے بھگاؤں گا، روکوں گا۔ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبْلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ، جس طریقے سے آدمی لوگوں کے اونٹوں کو اپنے حوض سے بھگاتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، تو آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتعرفنا یومئذ، کیا اس دن آپ ہم لوگوں کو پہچانیں گے؟ قال نعم، تمہارے نبی نے فرمایا کہ ہاں، لکم سیما لیست لأحد من الامم، تمہارے پاس ایک ایسی نشانی ہوگی جو امتیوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ تردون علی غرا محجلین من اثر الوضوء، تم ہمارے پاس آؤ گے وضو کے نشانات سے، تمہارے چہرے اور ہاتھ پاؤں کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور میں اس کی وجہ سے تم کو پہچان لوں گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور جن کے وضو کے اعضاء، وضو کے نشانات سے جن کے اعضاء نہیں چمک رہے ہوں گے، ہم ان کو اپنے حوض سے بھگا دیں گے اور اپنے حوض سے ان کو پانی نہیں پلائیں گے۔ یہ حوض ہماری امت کے لیے ہوگا اور اپنی امت کے لوگوں کو لوگ ہمارے حوض سے پانی پئیں گے۔ اور آئے گا آگے انشاءاللہ امت مسلمہ کی خصوصیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اللہ رب العالمین جو آپ کو حوض دے گا وہ سب سے بڑا حوض ہوگا، اور وہاں پر حوض کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس امت مسلمہ کی آخرت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کے اعضاء چمک رہے ہوں گے تو آپ اس کی وجہ سے ان کو پہچان لے جائیں گے۔ کتنی بڑی خوبی ہے، کتنی بڑی یہ نعمت ہے، کتنا بڑا کرم ہے اللہ رب العالمین کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں پہچانیں گے اور وضو کی وجہ سے ہمارے سارے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ زیادہ زیادہ وضو کرے، پاک صاف رہنے کی کوشش کرے، اور جب بھی وضو کرے تحیۃ الوضو پڑھے۔ تحیۃ الوضو جب پڑھے گا تو اس کے لیے اور نیکی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ وہ کون سی نیکی ہے جو تم کرتے ہو، کیونکہ میں نے جنت کے اندر تمہارے قدموں کے آہٹ کو اپنے آگے سے سنا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں وضو کرتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ تمہارے نبی نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے ہم نے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو انسان کو کرنا چاہیے، پاک صاف رہنا چاہیے، اور وضو کے بعد انسان اگر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو قیامت کے تعلق سے پہلی نشانی۔ دوسری نشانی کہ امت ہر نبی کے لیے گواہی دے گی کہ اس امت کے نبی نے اپنی امت کو توحید کا پیغام پہنچا دیا۔ جب امتیں انکار کریں گی قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ پوچھے گا نبیوں سے کہ کیا تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا؟ تو نبی کہیں گے ہاں۔ پھر اللہ رب العالمین اس نبی کی امت سے پوچھے گا تو امت انکار کر دے گی، کہے گی کہ ہم تک نہیں پیغام پہنچا، جھوٹ بول دے گی امت۔ تو اللہ کے رسول تو اللہ رب العالمین پوچھے گا انبیاء کرام سے کہ کوئی گواہی دینے والا ہے تمہاری؟ تو کہیں گے کہ ہاں، امت محمدیہ ہماری اس بات کی گواہی دے گی۔ تو امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو توحید کا پیغام پہنچا دیا، انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ جس طریقے سے اللہ نے پیغام ان کو دیا، وہ دین کا پیغام بلا کم و کاست، بلا کمی اور زیادتی کے اپنی امت تک پہنچا دیا، اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اسی لیے اس امت کو اللہ رب العالمین نے گواہ بنایا۔ یہ امت وسط ہے جو قیامت کے دن گواہی دے گی، باقاعدہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ گواہی دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا۔ قرآن سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نبی نے فرمایا ہے کہ ہر نبی نے اپنے اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ کی حدیثیں سچی ہیں، آپ کی حدیثیں صادق ہیں، لہذا یہ امت قیامت کے دن گواہی دے گی اور کہے گی کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو توحید سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس امت مسلمہ کے لیے، یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ رب العالمین کا، کتنا بڑا تمغہ ہے اس امت کے لیے کہ امت سب کے لیے گواہ ہوگی۔
سب کے لیے گواہی دے گی امت مسلمہ، یعنی اس امت کا ایمان انبیاء پر، اللہ پر اور نبی پر، قرآن پر، یوم آخرت پر اس قدر اس کا ایمان قوی ہوگا کہ اپنے قوی ایمان کی بنا پر ساری امتوں کے لیے باقاعدہ گواہی دے گی امت، سب کے لیے گواہی دے گی جب جب ان کی نبی کی امتیں انکار کر دیں گی۔ اور گواہی کیوں دیں گے؟ اس لیے گواہی دیں گے کہ ان کو ایمان ہے، اس بات پر یقین ہے کہ ہر نبی نے اپنے پیغام تک پہنچا دیا، اس لیے وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ جیسے انہیں یقین ہے کہ ہمارے نبی نے پہنچا دیا، ایسے ہر نبی کو اللہ نے بھیجا، ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر، تو ہر امت کو ان کے نبی نے پیغام ان تک پہنچا دیا، ان کو یقین ہوگا اس بات پر، جیسے انہیں اپنے نبی کی باتوں پر یقین کہ ہمارے نبی نے تمام باتیں انسانیت تک پہنچا دی ہیں، ایسے ہر نبی نے پہنچا دیا۔ اس لیے اپنے قوی ایمان کی بنا پر، قوت ایمان کی بنا پر وہ لوگ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ رب العالمین نے تم کو امت وسط بنایا ہے، تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو، جیسے رسول تمہارے گواہ ہوں گے ایسے تم امت کے لیے گواہ بنو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، جس کی روایت کرنے والے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدعا نوح یوم القیامہ، نوح علیہ السلام جو اس امت کائنات کے سب سے پہلے رسول ہیں اور جن کی قوم کے اندر شرک پیدا ہوا، پہلے نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے دنیا کے اندر شرک نہیں تھا، سب سے پہلے انہی کی قوم کے اندر شرک پیدا ہوا، ورنہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس عرصے کے اندر دنیا کے اندر شرک نہیں تھا، انسانیت کے اندر شرک نام کی کوئی چیز نہیں تھی، سب سے پہلا شرک نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر پیدا ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک یہ بعد میں آنے والی چیز ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ ناگہانی چیز ہے، اصل توحید ہے، اصل توحید ہے اس کائنات کی، اس دنیا کی، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، اور نبی موحد ہوتا ہے، نبی توحید لے کر کے دنیا کے اندر ہوا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا جو عرصہ ہے دنیا کے اندر شرک نہیں تھا، دنیا شرک کو نہیں جانتی تھی۔ سب سے پہلے شرک پیدا ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں، اور کیسے پیدا ہوا؟ بزرگوں کی شان میں غلو کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا، ان کی شخصیتوں میں غلو اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا، جیسا کہ باقاعدہ آثار بیان کیے گئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، امام قتادہ نے بیان فرمایا، اور لوگوں نے بیان کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ سورہ نوح کی جس میں اللہ رب العالمین نے ان کے 5 نیک لوگوں کو ذکر کیا ہے، اس آیت کے ضمن میں تفسیر میں بیان کیا ہے عبداللہ بن عباس کا قول کہ ان کے اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، جب یہ گزر گئے تو شیطان ان کے پاس آیا، ان کو دھوکہ دیا اور کہا کہ اپنے بزرگوں کی تصویریں مجسمے بنا لو اور جو عبادت خانے وہاں پر نصب کر دو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم انہیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو بھی نیک بننے کی کوشش کرو گے کہ وہ نیک تھے، ہم بھی نیک بن جائیں۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن انہوں نے عبادت نہیں کی۔ اس کے بعد جب علم ختم ہو گیا، توحید کا علم ختم ہو گیا، وہ نسل چلی گئی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ان لوگوں جو بعد میں آئے لوگ، ان کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا تمہارے آبا و اجداد تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو سے مانگتے تھے، وہیں سے لوگوں نے وسیلہ لینا شروع کیا، اور وہ کہنے لگے کہ بھی ہم تو گنہگار ہیں، ہماری پہنچ نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ تک، لہذا یہ نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگو، تب اللہ تعالیٰ تم کو دے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سنے گا، ان کے واسطے کے بغیر نہیں سنے گا۔ وہیں سے امت کے اندر یا کائنات کے اندر شرک پیدا ہوا، اور اس شرک کے خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کو بھیجا جو اس کائنات کے سب سے پہلے رسول تھے۔ اور آپ دیکھیں 2 وجہ ہوا شرک پیدا ہونے کا، ایک وجہ تو یہ کہ انہوں نے نیک لوگوں کی شان میں غلو کیا، ان کے مقام کو اونچا کر دیا اور ان کا وسیلہ لینے لگے۔ دوسرا، علم ختم ہو گیا، لہذا علم بھی میرے بھائیوں بنیاد ہے یہ، اسی لیے ایک عالم کو ایک شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک عابد جس کے پاس علم نہیں ہوتا اسے شیطان گمراہ کر سکتا، اس سے شیطان شرک کروا سکتا۔ لیکن ایک جو عالم ہوتا ہے، جو حقیقت میں عالم ہے، سچا عالم، عالم حق، عالم دین، کتاب و سنت کا عالم، سلف صالحین کے نہج پر چلنے والا عالم، وہ عالم کبھی شرک کے اندر ملوث نہیں ہو سکتا، اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ اس لیے ایک عالم کی عابد پر بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ تو علم ختم ہو گیا، توحید کا علم ان کے پاس نہیں رہا،
اس لیے ان کے پاس شرک آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بلائے گا اور وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، میری خوش نصیبی ہے اے میرے رب۔ فیقول هل بلغت، تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے پہنچا دیا؟ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اللہ رب العالمین حجت قائم کرنے کے لیے پوچھے گا کیا تم نے پہنچا دیا پیغام کو؟ فیقول نعم، تو کہیں گے کہ ہاں ہم نے پہنچا دیا۔ فیقال لامتہ، پھر ان کی امت سے کہا جائے گا هل بلغکم، کیا انہوں نے تم کو پہنچا دیا؟ فتقول اللہ، تو کہے گی امت کی نہیں، قوم نوح کہے گی نہیں ہم تک کوئی بات نہیں پہنچ، جھوٹ بول دے گی امت، جھوٹ بول دے گی اور کہے گی کہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں پہنچایا، ہمیں نہیں کچھ معلوم۔ فیقول اللہ من یشہد لک، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے نوح علیہ السلام تمہارے لیے کون گواہی دے گا اس بات کی کہ آپ دعوے کے اندر سچے ہیں؟ اللہ کو معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس طریقے سے کرے گا تاکہ ان کی قوم کے اوپر حجت قائم ہو جائے اور امت مسلمہ کا مقام و مرتبہ بلند ہو جائے، جس امت کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو اعزاز عطا کرے گا، اس امت مسلمہ کا مقام و مرتبہ بڑھائے گا، ورنہ اللہ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی کمی نہیں کی تھی اور پیغام کو بلا کم و کاست کے پہنچا دیا تھا اپنی قوم کو، لیکن اس امت کا مقام بلند کرنے کے اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ کون تمہارے لیے گواہی دینے والا ہے؟ فیقول، تو کہیں گے محمد و امت ہو، اور ان کی امت، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اور ان کی امت گواہی دے گی کہ انہ قد بلغ، کہ انہوں نے پہنچا دیا ہے، انہوں نے قد بلغ یعنی انہوں نے سب کچھ پہنچا دیا۔ وَهَذَا قَوْلُ اللَّهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس قول کی تفسیر ہے جو اللہ نے بیان فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہمارے نبی بھی گواہی دیں گے اور یہ امت بھی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اس سے ہمارے نبی کا اعزاز بلند ہوا، مقام بلند ہوا کہ آپ سب کے لیے گواہی دیں گے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو پہنچا دیا ہے، کسی نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اور یہ امت بھی گواہی دے گی ہماری امت محمدیہ قیامت کے دن کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو پوری بات پہنچا دی، انہوں نے کوئی کمی نہیں کی۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیت کی تفسیر ہمارے نبی نے حدیث کے اندر بیان فرمائی، اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے انسان کو حدیثوں کی ضرورت ہے، حدیث کے بغیر انسان قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر اس حدیث کو نہ لیا جائے تو کذالک جعلناکم امۃ وسطا کی تفسیر کیا کی جائے گی، کیا اس کی تفسیر کی جائے گی؟ ہمارے بھی نے اس کی تفسیر کر کے بتایا کہ اس امت کی تفسیر یہ ہے کہ امت قیامت کے دن گواہی دے گی سابقہ انبیاء کرام کے لیے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوم کو حق بات پہنچا دیا۔ تو یہ امت مسلمہ کی دوسری بڑی خصوصیت ہے کہ امت مسلمہ سب کے لیے زمین میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کو گواہ بنایا ہے اور آخرت بھی اللہ رب العالمین کو گواہ بنائے گا، اور اس طریقے سے امت مسلمہ سب کے حق میں گواہی دے گی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ سب سے بڑی شفاعت جو ہمارے نبی کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ شفاعت اللہ رب العالمین کسی اور نبی کو عطا نہیں کرے گا، یہ شفاعت عظمیٰ ہمارے نبی کی خصوصیات میں سے۔ ایسی دوسری خصوصیت ہمارے نبی کی شفاعت کے تعلق سے یہ ہے کہ جنتیوں کے لیے جنت میں داخلے کی سفارش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، پروانہ مل چکے گا، اللہ رب العالمین فیصلہ کر دے گا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، لیکن جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے اس وقت جنتوں کے دروازے نہیں کھلیں گے اور جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکے گا، کسی بھی امت، کوئی بھی امت ہو، سارے جنت کے سارے دروازے بند ہوں گے، دروازوں پر سارے لوگ کھڑے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ دروازہ کھلے، لیکن دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ یہ بھی ہمارے نبی کا اعزاز، ہمارے نبی کا مقام مرتبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین تم جنت کے دروازوں کو کھول دے، تو اللہ رب العالمین ہمارے نبی کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور جنتوں کے دروازے کھولے گا، اس کے بعد سارے لوگ جنت کے اندر جائیں گے، اس سے پہلے نہیں کوئی جا سکتا۔ یہ بھی ہمارے نبی کی جو سفارشیں ہیں اور شفاعتیں ہیں جو ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہیں ان میں سے دوسری سفارش ہے۔ تیسری سفارش یا شفاعت جو ہمارے نبی کے ساتھ خاص وہ یہ ہے کہ جنتیوں کے مقام مرتبے میں بلندی کی سفارش، کہ جنتی ہیں ہمارے نبی سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین کے مقام کو بلند کر دے، مرتبے کو بلند کر دے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی سفارش کو قبول کرے گا، کیونکہ جنت میں سارے درجے برابر نہیں ہیں، ان کے اندر بھی درجات کے اندر فرق ہے، تفاوت ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین جنتیوں کے مقام مرتبے میں تو
बुलंदी अता फरमा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। चौथी सिफात जो नबी के साथ ख़ास होगी वो ये होगी कि आप अपने मुशफिक चचा अबू तालिब के लिए सिफारिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके अजाब के अंदर तखफीफ कर दे, उनके अजाब के अंदर तखफीफ और हल्कापन कर दे। जहन्नम से निकालने की सिफारिश नहीं करेंगे क्योंकि वो शिर्क की हालत में मरे थे और मुशरिक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि मुशरिक का ठिकाना जहन्नम होगा। लिहाजा जहन्नम से निकालने की सिफारिश नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी मुशरिक को जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करेगा। मुशरिकीन का ठिकाना जहन्नम है, लिहाजा वो जहन्नम ही के अंदर रहेंगे अबू तालिब, लेकिन उनके अजाब के अंदर तखफीफ की जाएगी, उनके अजाब के अंदर कुछ हल्का किया जाएगा, वरना वो जहन्नम के अंदर ही रहेंगे। और क्यों किया जाएगा? इसलिए किया जाएगा क्योंकि उन्होंने हमारे नबी की मदद की थी, बहुत ज़्यादा मदद की थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी हिफाजत की, उनकी मदद की, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किए। हमारे नबी की बड़ी ख्वाहिश थी कि आपके मेहरबान और मुशफिक चचा अबू तालिब इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन उनको इस्लाम कबूल करने की तौफीक नहीं मिली। वो जानते थे कि इस्लाम सच्चा दीन है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। हमारे नबी की तारीफ में इन्होंने अशार कहे हमारे नबी की तारीफ में, उनकी सच्चाई पर अशार कहे, उनके दीन की तारीफ की, लेकिन उनको इस्लाम लाने की तौफीक नहीं मिली। हमारे नबी की ख्वाहिश भी बहुत ज़्यादा थी, हमेशा उनको दावत दिया करते थे कि मेरे चचा इस्लाम कबूल कर लीजिए, इस्लाम ले आएँ, लेकिन वो कौम के सरदार थे, हमेशा चाहते थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते इनके ताल्लुक साहिब तारी इन्नका ला तहदी मन अहबब वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, आप जिसे चाहें आप उसे हिदायत की तौफीक नहीं दे सकते, अल्लाह जिसको चाहता है उसे तौफीक देता है। आपका काम लोगों को नसीहत करना है, दीन को पहुँचाना है, आपका काम रहनुमाई करना है, हिदायत इरशाद, लेकिन तौफीक देना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का, ये किसी के हाथ में नहीं है। ना किसी नबी को अल्लाह ने दिया तौफीक देने वाला अख्तियार, ना किसी फरिश्ते को किसी को नहीं दिया, ना किसी फ़कीर के हाथ में, ना किसी इंसान के हाथ में। तौफीक देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, हमें जो भी तौफीक मिलती है हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह ताला की तरफ से, हर इंसान को जो तौफीक मिलती है किसी भी काम करने की अल्लाह ताला की तरफ से। इसलिए जब अल्लाह ताला किसी को नेक काम करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, वो नेकी करने की पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको तौफीक दी, नमाज पढ़ने की तौफीक दी, रोज़ा रखने की तौफीक दी, हज करने की तौफीक दी, सदक़ात व खैरात की तौफीक दी, अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला चाहे तो किसी को तौफीक न दे, छीन ले अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दिया, लिहाजा हर नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। और ये भी बड़ी नेमत है, इबादत करना, अल्लाह के हुक्म पर चलना, ये भी अल्लाह की नेमतों में से अजीम नेमत है। हम अल्लाह के फजल से मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमको तौफीक दी, उस पर कायम रहें, उसकी कदर करें, फ़ख्र करें और इस तरीके से हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें कि आप तौहीद पर, सुन्नत पर, दीन पर कायम रहें। जब अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस्तिक़ामत अता करेगा। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे अबू तालिब के लिए कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनके अजाब के अंदर तखफीफ कर दे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से पूछा गया, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नबी के चचा थे जो मुसलमान हो गए और अबू तालिब के भाई थे, उन्होंने कहा कि हमारे भाई ने आपकी बड़ी मदद की, बहुत मदद की आपकी, बहुत साथ दिया आपका, बड़ा सहारा आपका बने, अल्लाह की बात बड़ा सहारा बने, लेकिन क्या आप कुछ उनके काम आ सकेंगे? वो तो आपके बड़े काम आए दुनिया के अंदर, क्या आप उनके कुछ काम आ सकेंगे? तो हमारे नबी ने फरमाया कि हाँ, मैं उनके लिए काम आऊँगा। अगर मैं ना होता तो जहन्नम के सबसे निचले तबके के अंदर रहते, सबसे निचले तबके के अंदर रहते, लेकिन उन्होंने हमारी मदद की दुनिया के अंदर, तो उनके अजाब के अंदर तखफीफ होगी, बस इतना, वरना रहेंगे अजाब ही के अंदर। जैसे जन्नात में दर्जात हैं, ऐसे ही जहन्नम के अंदर भी जो है दर्जे हैं, और जहन्नम के अंदर भी तबक़ात हैं। जहन्नम के अंदर सबसे निचला तबका मुनाफिकीन के लिए, जो सबसे ख़तरनाक तबका होगा, जहाँ सब ज़्यादा लोगों को अजाब मिलेगा, सबसे ख़तरनाक तबका, इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दरकिल अस्फ़ली मिनन नार, मुनाफिकीन सबसे निचले तबके के अंदर रहेंगे जहन्नम के अंदर। तो तबक़ात हैं बाकायदा उनके अंदर, और उनके यहाँ सदाएँ में भी थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा, लेकिन आगे की सदाएँ सबको दी जाएंगी, सब आग के अंदर रहेंगे जहन्नम के अंदर। तो इस तरीके से हमारे नबी ने फरमाया कि ये उनके लिए थोड़ी राहत होगी इस वजह से, क्योंकि दुनिया के अंदर उन्होंने हमारी मदद की थी, हमारा साथ दिया था, और इस तरीके जब लोग जुल्म करते थे आप हमारा साथ देते थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हमारी वजह से, इस मदद करने की वजह से, साथ देने की वजह से, अल्लाह के दीन का साथ देने की वजह से, अल्लाह के नबी का साथ देने की वजह से अल्लाह ताला उनके अजाब के अंदर कुछ तखफीफ करेगा। वफ़ात का वक्त हुआ, हमारे नबी उनके पास गए और कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, मैं क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए सिफारिश करूँगा।
کلمہ پڑھنا چاہتے تھے، لیکن ابو جہل اور بڑے بڑے جو قریش کے سردار سب بیٹھے ہوئے تھے. کہا دن بھر زندگی بھر آپ ابو طالب کے دین پر رہے، اپنے والد کے دین پر رہے، عبد المطلب کے، اور آخری وقت میں آپ دین چھوڑ دو گے اپنے باپ دادا کا دین. لوگوں نے آر دلا دیا. تو قوم کے سردار تھے، لہذا انہیں بھی وہ آر دلایا، وہ جذبات میں آ گئے اور توفیق نہیں لکھی تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں دینے والا، اللہ توفیق دینے والا. جی تو اس طریقے سے آخر میں جو انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ ادا کیا، لفظ ادا کیا، انا اموت علی دین عبد المطلب، عبد المطلب کے دین پر میں مر رہا ہوں. ان کا دین کفر کا، شرک کا دین تھا، اس لیے شرک اور کفر پر ان کی وفات ہوئی. ہزار خواہش کے باوجود، ہزار چاہتوں کے باوجود بھی وہ نہیں اسلام نہیں لا سکے، ان کو توفیق نہیں ملی. ہمارے نبی کی بہت خواہش تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا، کسی انسان اور کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے. آج لوگ ہمارے نبی کے بارے میں کتنا غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائے گا، آپ سب کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، سب کی بگڑیاں بناتے ہیں، اور سارے لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، دنیا کا نظام چلاتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ساری دنیا کے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں، آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، آپ جو چاہیں وہ ہو جائے گا. کچھ لوگ تو اللہ کا مقام ان کو دے دیتے ہیں اور آپ کی شان میں اس قدر غلو کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی کتنی خواہش تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اسلام کی توفیق نہیں ملی. ابو طالب کو اتنا سب کچھ خواہش رکھنے کے باوجود بھی تو توفیق دینے والا اللہ رب العالمین. انسان مجبور ہے، سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ ہی سب کو توفیق دینے والا. تو میرے بھائیوں، یہ بھی ہمارے نبی کی جو سفارش ہوگی قیامت کے دن، یہ ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہوگی، جو خاص ابو چچا ابو طالب کے لیے کریں گے. دو اور سفارشیں ہیں جو ہمارے نبی بھی کریں گے، اور عام لوگ، عام انبیاء کرام اور شہداء اور صالحین بھی کریں گے. انہی میں سے ایک ہوگی کہ ان موحدین کے لیے سفارش جو اپنے گناہوں کی جیسے جہنم کے مستحق ہوں گے، تو ان کے لیے سفارش کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو جہنم میں داخل نہ کر. کیونکہ سفارش موحدین ہی کے لیے ہوگی، موحدین کے لیے سفارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو جہنم میں داخل نہ کر. ان کے گناہ ہیں بڑے بڑے، شرک نہیں کیا لیکن بڑے گناہ کو انہوں نے کیا، تو سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین تو انہیں جہنم میں داخل مت کر. تو یہ سفارش ہمارے نبی بھی کریں گے اور دیگر انبیاء کرام، شہداء اور صلحاء اور نیک لوگ بھی کریں گے. اور دوسری جو سفارش عام ہوگی وہ یہ ہوگی ان موحدین کے لیے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ سے سفارش کی جائے گی، ہمارے نبی بھی کریں گے اور دیگر انبیاء کرام اور شہداء اور صالحین کریں گے سفارش کہ اللہ رب العالمین ان موحدین کو جہنم سے نکال لے، جو گناہوں کی وجہ سے، بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے گئے. تو آپ بھی یہ سفارش کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائیو، جنت صرف موحدین کے لیے، جو شرک کریں گے ان کے لیے سفارش نہیں کی جائے گی، ان کے لیے شفاعت نہیں ہوگی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعت کے یوم القیامہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب زیادہ آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ تو ہمارے نبی نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کے علاوہ اس طرح کا سوال کوئی اور نہیں کرے گا. اللہ کے رسول سے محبت، آپ کی رفاقت کی خواہش اور آپ سے محبت اور آپ کی معیت کی خواہش، اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا کہ سوال تم ہی کرو گے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا، من قال لا الہ الا خالصا بقلبہ، جس نے خلوص دل کے ساتھ کلمے کا اقرار کیا. خلوص دل یعنی دل سے اقرار کیا اور ظاہر میں اپنے اعمال سے اس کو ثابت کیا، صرف اقرار کر کے چھوڑ نہیں دیا. جیسے آج بہت سارے مسلمان اقرار کرتے ہیں لیکن کلمے کے تقاضوں کے مطابق ان کی زندگی نہیں گزرتی. کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن شرک بھی کرتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں. تو ہمارے فرمایا کہ دل سے، خالص دل سے جس نے کہا اور کلمے کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا، ایسے آدمی کے لیے میری سفارش ہوگی. لہذا سفارش مومنوں کے لیے ہوگی، موحدین کے لیے ہوگی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور جس کے لیے، اور سفارش کے لیے دو اہم شرطیں ہوتی ہیں. ایک تو سفارش کرنے والے سے، اور جس کے لیے سفارش کی جائے اس سے اللہ کا راضی ہونا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے شافع ہے، جو سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت کا ہونا. اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے راضی ہوگا جو موحدین ہوں گے، اور اللہ رب العالمین انہی لوگوں کے لیے سفارش کرنے کی اجازت دے گا جو موحدین ہوں گے. اس لیے مشرکین کے لیے سفارش نہیں کی جائے گی. کسی مشرک کے لیے جو شرک کرنے والا ہوگا اس کے لیے سفارش نہیں کی جائے گی. لہذا ہر شرک کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا، ہر شرک کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ شفاعت عظمیٰ جس کا تعلق آخرت سے ہے، میدان محشر سے ہے، یہ مقام محمود ہے جو اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا.
کہ آپ رات کے اندر تہجد کی نماز پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، فرض سے زیادہ یہ تہجد فرض نہیں ہوتا، تہجد یہ نفل ہے یعنی سنت ہے، فرض سے زیادہ ہے، جو فرض سے زیادہ اسے نفل کہا جاتا ہے، لہذا نفل کے اندر سنتیں بھی آتی ہیں کیونکہ یہ فرض سے زیادہ ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں مقام محمود عطا فرمائے۔ مقام محمود کیا ہے؟ ہمارے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا کہ مقام محمود وہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین سب کو اکٹھا کرے گا میدان محشر میں، سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کی زبان پر سلم سلم کہ اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ تو مدد فرما، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سب کی زبان پر یہی ہوگا، اور سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، سارے کے سارے لوگ سب پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، اور سارے لوگ میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، اور لوگ جائیں گے انبیاء کرام کے پاس کہ جا کر کے اللہ تعالیٰ سفارش کیجئے کہ اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے لے۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ کے پاس جائیے اور سفارش کیجئے کہ اللہ رب العالمین سب کا حساب و کتاب لے لے، تو حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، دونوں انکار کر دیں گے، سارے نبی انکار کر دیں گے، اور کہیں گے جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ ان کے پاس جائیے اور ان سے سفارش کی درخواست کیجیے۔ لوگ ہمارے نبی کے پاس آئیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آپ اللہ کے پاس جائیں گے، اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے، اور جتنا اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے گا اتنی اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے، اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین آپ سے فرمائے گا، اللہ رب العالمین فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، وقل اسمع لک، فرمائیے آپ کی بات سنی جائے گی، وسل تعطا، سوال کیجئے مانگیے آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، فیقول، تو وہ جا کر کے سفارش کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ رب العالمین تو سب کا حساب کتاب لے لے، سب کا حساب کتاب لے لے، پوری انسانیت کا، سارے لوگوں کا، سارے اولاد آدم کا اللہ رب العالمین تو حساب و کتاب لے لے۔ سب لوگ پریشان ہیں، مجبور ہیں، پریشانی کے عالم میں۔ یہ مقام محمود ہے، یہ شفاعت عظمیٰ ہے، یہاں پر یہ سب سے بڑی شفاعت جو ہوگی وہ ہمارے نبی کے لیے خاص ہوگی، جہاں سارے انبیاء انکار کر دیں گے، اللہ کے دربار میں جانے کے لیے ان کے پاس جرات نہیں ہوگی، اور اللہ کے دربار میں جانے شرمائیں گے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جائیں گے۔ یہ مقام اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا، مقام محمود عطا کیا، اور شفاعت عظمیٰ نصیب فرمایا کہ آپ قیامت کے دن لوگوں کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین تو سب کا حساب و کتاب لے لے۔ پھر اللہ رب العالمین سب کا حساب و کتاب لے گا۔ اس طرح یہ شفاعت کے تعلق جو حدیثیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن کے اندر یہ ساری حدیثیں موجود ہیں جس میں یہ ساری باتیں بیان کی گئی۔ تو اس طریقے سے یہ اس امت مسلمہ کا اعزاز ہے، اس امت مسلمہ کا امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے کہ اس امت مسلمہ کا نبی آخری نبی اور رسول جو سب کا سردار ہے، سب سے افضل ہے، سب کا پیشوا اور رہبر ہے، یہ نبی قیامت کے دن ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں جا کر کے سجدے کریں گے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین تو سب کا حساب و کتاب لے لے۔ پھر اللہ رب العالمین سب کا حساب و کتاب لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بھی سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری امت کے لیے بھی ہماری سفارش کو قبول فرما، تو اللہ رب العالمین آپ کی سفارش کو قبول فرمائے گا، اور ان لوگوں کے لیے جو موحدین ہوں گے، اور اس طریقے سے حساب و کتاب کے لیے ساری انسانیت کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو یہ شفاعتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ لہذا انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تو ہمیں نبی کی سفارش نصیب فرما۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری سفارش فرمانا، کہ میرے بھائیوں ایسا کہنا حرام ہے، شرک ہے ایسا کہنا، ایک حرام ہے ایسا کہنا کہ نبی آپ ہماری سفارش فرمانا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ انسان پکار رہا ہے۔ یہ ویسی ہے جیسے کوئی آدمی نبی سے اولاد مانگے، جیسے کوئی انسان نبی سے یا اللہ کے علاوہ کسی سے بھی اولاد مانگے، یا اس طریقے سے رزق وہ چیزیں جن میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا اس طریقے سے مانگے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے یہ کہنا کہ اے رسول ہماری سفارش فرمانا قیامت کے دن۔ یہ حرام ہے، یہ سفارش یہ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کا حق اللہ جس کو چاہے گا اسے عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہی کرے گا، اللہ جس سے راضی ہوگا وہی کرے گا۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجیے تمام سفارشیں اللہ رب العالمین کے لیے۔
لہذا ہم یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تو قیامت کے دن اپنے نبی کی سفارش نصیب فرما. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والا, اللہ تعالیٰ شفاعت نصیب کروانے والا. لہذا نبی سے مانگنا یا کسی پیر فقیر سے مانگنا کہ پیر صاحب قیامت کے دن اپنے نبی کی سفارش نصیب کروا دینا, یہ سب کہنا حرام ہے, یہ سب کہنا شرک ہے میرے بھائیوں. یہ بڑا شرک ہے جس سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا. یہ ویسی ہے جیسے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ چیز مانگے جس میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا. کوئی اولاد مانگے یا کوئی اور چیز جس کو اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا. موت اور زندگی کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس. تو اگر وہ چیزیں جن میں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا اس میں اگر کوئی مانگتا ہے کسی سے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے شرک کا ارتکاب کرتا ہے. لہذا سفارش یہ اللہ کا حق ہے, یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. اللہ جس کو چاہے گا عطا کرے گا. جیسے اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے, زندگی دیتا ہے. اللہ دنیا کا نظام چلاتا ہے, ہوا چلاتا ہے, اور اس طریقے سے سورج اور چاند یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں. لہذا یہ سب اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے, اللہ کے اختیارات میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے کسی کو اس کا اختیار نہیں دیا. لہذا اگر کوئی اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری سفارش کرنا, اور اس طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے تو یہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے, شرک کا ارتکاب کرتا ہے. تو میرے بھائیوں, قیامت کے تعلق سے یا آخرت کے تعلق سے 3 بڑی خصوصیات آج ہم نے سنی ہیں. پہلی خصوصیت ہم نے یہ بیان کی کہ یہ امت قیامت کے دن اپنے اعضائے وضو کی وجہ سے پہچانی جائے گی. دوسری ہم نے خصوصیت پڑھی یا سنی کہ امت قیامت کے دن ہر نبی کے لیے گواہی دے گی. تیسری خصوصیت یہ ہوگی کہ اس امت کے نبی کو اللہ رب العالمین شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے گا. اور بھی ساری کچھ سفارتیں جو 4 سفارشیں ہیں جو ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین اپنے نبی کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا. یہ بھی اس امت کے لیے اعزاز ہوگا, اور اس طریقے سے امت کے لیے یہ افتخار کی بات ہوگی, یہ اعزاز ہوگا اور شرف کی بات ہوگی, یہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا. تو آج ہم نے 3 خصوصیات سنی ہیں. انشاءاللہ اگلے درس کے اندر باقی اور خصوصیات ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین تو قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کی سفارش نصیب فرما. اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھ. اللہ رب العالمین تو توحید پر قائم رکھ. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھ, توحید پر قائم رکھ. رب العالمین نیک کام کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ تو اس بیماری کو, اس وبا کو پوری دنیا سے ختم کر دے. سب کو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر دے. سب کو اللہ تعالیٰ تو اسے نجات دے دے. آمین رب العالمین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.